میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تاریخ کا عجیب المیہ کہیے یا تربیہ کہیے، خوش آئند بات کہیے یا بری بات کہیے، لیکن ہوا یہی ہے ہمیشہ، کیا حق کی دعوت ہو یا باطل کی دعوت ہو، اس پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے، اسے بڑھ کر گلے لگانے والے نوجوان ہوتے ہیں، سب سے پہلے بڑھنے والے۔ وجہ ہے اس کی، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے وہ بندشوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے نہر ابھی کبھی پار کی ہو تو اگر کسی کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے کہ اسے لے کر پار کرو، اس کا پار کرنا مشکل ہوگا، اور جو ہلکا پھلکا ہو، جس نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہو اور اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، وہ فوراً تیر کی طرح نہر کو پار کر جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ناک کی ایک بندش آ جاتی ہے لوگوں پر، ہماری ناک کٹ جائے گی، شریعت جائے، دین کوئی بات نہیں، ناک نہ کٹے۔ اس کے بعد سماجی تعلقات کی بندش آ جاتی ہے، نیتاؤں سے تعلقات ہیں، پولیس والوں سے تعلقات ہیں، بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ ناک نشی نہ ہو جائے۔ حکمرانوں سے تعلقات ہیں، جابز کا مسئلہ ہے، بچوں کے فیوچر کی ایک ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو آدمی بہت ساری حق باتیں جانتے بوجھتے نہیں کرتا، وہ جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں لیکن کرنا ہے، بندشوں میں جکڑ جاتا ہے، رکاوٹوں میں جکڑ جاتا ہے۔ نوجوانوں کے ساتھ یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی بھی چیز کو فوراً لبیک کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے رفع آسمانی فرمایا، ان کو آسمان پر اٹھایا، اس سے پہلے انہوں نے اپنے حواریوں کو کہا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا بہ واشہد بأننا مسلمون۔ جب حضرت عیسیٰ نے کفر کو محسوس کیا کہ اب یہ جارحیت پر آمادہ ہیں، میرے قتل کے در پہ ہے، تو کہا میرے بعد میرے دین کے لیے اللہ کے حکم پر چلنے والا، اللہ کی مدد کرنے والا کون ہوگا؟ تو اس وقت حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنے رفع آسمانی سے کچھ پہلے مختلف حواریوں کو مختلف جہتوں میں بھیجا، تم ادھر جانا وہاں دعوت کا کام کرنا، تم ادھر جانا تم وہاں تبلیغ کا کام کرنا، تم ادھر جانا تم وہاں پر دعوت حق پھیلانا۔ تو ایسے ہی کچھ حواری دعوت حق پھیلانے کے لیے سلطنت روما میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے اسلام کی دعوت دی جو اس زمانے کا اسلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو لے کر آئے تھے، اس دعوت پر قبول کرنے والے یقیناً عمر دراز لوگ بھی رہے ہوں گے، لیکن نوجوانوں نے آگے بڑھ کر اس پر لبیک کہا۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کا قصہ، جن کا واقعہ قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس قصے کے اندر جہاں عبرت اور موعظت کے بہت سارے پہلو ہیں، وہاں یہ پہلو بھی ہے کہ نوجوانوں کے اندر خیر کی طرف لپکنے کا اور بڑھنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے نوجوانوں کو کارآمد بنانا چاہیے دین کی طرف دعوت دینے والوں کو۔ تو ایسا ہی واقعہ سلطنت روم میں پیش آیا تھا۔ اس وقت جب انہوں نے ایمان کا اعلان کیا تو کفر ان کے خلاف کھڑا ہو گیا اور ان کے خلاف محاذ کھول دیا۔ جب آدمی حق کا اعلان کرتا ہے تو فوری طور پر کفر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگ نیوٹرل نہیں ہیں، غیر جانبدار نہیں ہے کہ آپ حق کی آواز پیش کرو، وہ مانیں گے نہیں تو کہہ دیں گے بھائی آگے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہاں جس طرح حق کے علم بردار ہیں آپ، ایسے ہی باطل کے علم بردار بھی ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ وہ محنت اور مشقت کرنے والے، آپ سے زیادہ اپنے مقصد کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے والے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان لوگوں نے جب ایمان کا اعلان کیا تو ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جیسی حق کا کوئی اعلان کرتا ہے تو فوراً اس کے سامنے دو مرحلے آتے ہیں، دو وادیاں اس کو طے کرنی پڑتی ہیں۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، تو یہ کیا پتا وہ کون سی وادی ہے؟ ایک ہوتی ہے وادی گلدار اور دوسری ہوتی ہے وادی پرخار۔ وادی پرخار ترتیب میں پہلے آتی ہے۔ وادی پرخار کا مطلب کیا ہے؟ کاٹو بچھی راہ، اس کو طے کرنی پڑتی ہے۔ آپ جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو فوری طور پر کفر آپ کے اوپر تعینات ہو جاتا ہے، آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کو پیٹا جاتا ہے، سماج میں آپ کو بدنام کیا جاتا ہے، آپ کی کردار کشی کی مہم چلائی جاتی ہے، آپ کو تڑی پار کر دیا جاتا ہے، آپ کو محلے اور گاؤں اور بستی اور پورے شہر میں آپ کو بیگانہ بنا دیا جاتا ہے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، آپ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس مقصد کو۔ کہا جاتا ہے یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اے صالح تجھ سے تو بڑی ہمیں امید تھی، یو آر دا موسٹ ایکسپیکٹڈ پرسن، ہمارے نوجوانوں تجھ سے بڑی توقعات وابستہ تھی، بڑا نام روشن کرے گا خاندان کا، بڑی اونچی ملازمت تجھے ملے گی، اور نہ جانے کہاں لے کر جائے گا تو اپنے گھر کو، کتنا بڑا بنگلہ بنائے گا، کیسی حویلی بنائے گا، کتنی لمبی چوڑی کار لے کر آئے گا۔ یہ کہاں اس چکر میں پڑ گیا تو دین کی باتوں کے؟ دین پھیلانا ہے، آخرت کی طلب کرنی ہے،
اور دنیاوی مفادات کچھ نہیں ہوتے, دنیا کی زندگی تو عارضی ہے. ارے عقلمند بن, عقلمند. دیکھ تیرے ساتھیوں کو دیکھ, کیسے وہ لڑکیوں کی طرف زلفیں لہرا رہے ہیں, کیسے وہ لڑکیوں کو پٹانے میں اپنی زندگی مصروف کر رہے ہیں, کیسے وہ موبائلوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ان کو ایسا دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور آخرت میں انہیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. تو بھی ایسا ہی بن. ماں باپ دباؤ ڈالتے ہیں, خاندان والے دباؤ ڈالتے ہیں, تیری ایجوکیشن کا کیا ہوگا, تیری جاب کا کیا ہوگا, تیرے کیریئر کا کیا ہوگا. یہ وادی پرخار ہے, دباؤ ڈالا جاتا ہے. چھوڑ دو اپنے کام کو. جو اس وادی میں ڈٹ جاتا ہے, اس کو پار کر لیتا ہے, ثابت قدم رہتا ہے, تو پھر دوسری وادی آتی ہے, وادی گلدار.